رمضان کا آخری جمعہ ہے، مومن اس کے لیے تڑپتے ہیں، دل سے روتے ہیں، مولا اس مرتبہ تو ہمیں نصیب فرمائے رمضان کی بہاریں، مولا اگلی مرتبہ بھی ہمیں یہ بہاریں نصیب فرمائے۔ اب آپ زیباکار خالق ارض و سما لا ریب و لا مثال کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، جو لا ریب کتاب آمنہ کے لال کے سینہ انور پہ نازل فرمائی، قرآن مجید سے پہلے جو کتب آئیں، تورات، زبور، انجیل اور صحیفے آتے رہے، کسی کے بارے میں یہ اعلان نہ ہوا کہ ہم نے یہ ذکر اتارا، ہم اس کے محافظ ہیں، نہ انجیل کے بارے میں، نہ تورات کے بارے میں، نہ زبور کے بارے میں۔ اسی وجہ سے آج ان کتب میں، ان صحیفوں میں رد و بدل ہو چکا ہے، لیکن جب باری آئی اس کلام اللہ شریف کی، لا ریب و لا مثال کتاب کی، تو رب العالمین نے اس کی ذمہ داری خود قبول کی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب ہے یہ۔ اور اگلا اعجاز یہ بھیجنے والا ان اللہ علی کل شیء قدیر قادر مطلق رب العالمین، یہ قرآن اس کی صفت ہے۔ جو لے کے آنے والا ہے وہ فرشتوں کا سردار جبریل امی، وہ بھی لا ریب، بھیجنے والا بھی لا ریب، جو آ رہی ہے کلام وہ بھی لا ریب، اور جس سینہ انور پہ آ رہا ہے وہ سینہ محمد بھی لا ریب ہے۔ جب یہ سارا اکٹھ ہوا لا ریب کا، تو پھر رب العالمین نے اس قرآن کو اتارتے ہوئے فرمایا، خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا یہ ہم نے ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب آپ زیباکار یہ قرآن مجید جب نازل کرنا چاہا رب العالمین نے پہاڑوں کا، کوئی ہمالیہ جیسی سخت چٹانیں اس عرض کا وجود بنی، کیٹو اور ماؤنٹ ایورسٹ جیسی چوٹیاں جو ہیں وہ اس وجود کا اس دھرتی کے سینے پہ منجمد ہیں، ایسی سنکراخ پہاڑیاں جسے توڑنے کے لیے مشین بھی عاجز آ گئی، ٹیکنالوجی وہاں رک گئی اور ہاتھ جوڑ کے پیچھے آ گئی کہ رب العالمین کی بنائی ہوئی یہ چیز اتنی پاورفل ہے کہ اسے کوئی توڑ سکتا نہیں ہے، اس دھرتی میں اتنی پاور ہے۔ لیکن جب رب العالمین نے قرآن نازل کرنا چاہا تو یہ دھرتی کانپنے لگی، عرض کرنے لگی باری تعالیٰ کو کہ مجھ میں سنکراخ پہاڑ ہیں، کوئے ہمالیہ ہیں، چٹانیں ہیں، وجود سخت ہے، پہاڑ ہے، ایسی پہاڑیاں جن کی چوٹیاں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں، لیکن مولا جو روح، دبدبہ، جو شان، جو شوکت، جو مرتبہ، جو اعجاز، جو فخر تیرے اس کلام میں ہے، میرا وجود برداشت کر سکتا نہیں ہے۔ اسی طرح پھر رب العالمین نے اب زمین سے ہٹ کے سمندروں کے اوپر نظر ڈالی کہ اب قرآن کو ادھر بھیجتے ہیں۔ سمندر جن کی گہرائیوں کی وسعتوں تک آج کوئی پہنچ نہ سکا، 71% جو ہے وہ پانی ہے، کہا وہاں تک سائنس بھی نہ پہنچ سکی، لیکن جب رب العالمین نے نظر ڈالی تو یہی جو سمندر کی گہرائیاں ہیں عاجز آ گئی، عرض کرنے لگی باری تعالیٰ کو کہ ہم میں وسعت بہت ہے، ہم میں گہرائی بہت ہے، لیکن جو تیرے کلام میں دبدبا ہے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس سے عاجز ہیں۔ جب زمین بھی عاجز آ گئی، سمندر بھی عاجز آ گئے، آسمانوں کی وسعتیں بھی عاجز آ گئی، تو پھر حضرت انسان نے سینہ آگے کیا، وہ سینہ کملی